سيد الإنس والجنات مقول رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة سبحان اللہ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. سبحان اللہ. وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا. سبحان اللہ. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اب میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. سبحان اللہ. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک
سب نے معذر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے گھر میں۔ میرے تائی واجب الاحترام قابل صدر اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 30 اکتوبر سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ سکھے کی ضلع حافظ آباد میں برادر عزیز حضرت مولانا عبداللہ بن مسعود صاحب کی اور ان کے دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ مجھ سے پہلے خطیب پاکستان واعظ خوش الحام حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ میں بھی چند منٹ آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ اپنی توجہ کو میری گفتگو پر مبذول رکھیں گے۔ آپ کے اس علاقہ سکھیتی میں یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، ان سے شور ہے، اوپر ہے نیچے ہے، اس کو بند کرا۔ آپ کے اس شہر میں غالباً میرا پہلا پروگرام ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے انداز گفتگو سے واقف ہیں اور میں آپ کے ذوق سماعت سے آشنا نہیں، اس لیے شروع میں ہی کہا کرتا ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں، بجائے اس کے کہ میں 2 گھنٹے تقریر کروں اور بیچ میں تقریر آدھے گھنٹے کی نکلے، باقی گپ شپ کروں۔ تو میرا ایک اپنا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں میرے پاس قطروں کے قطرے ہیں، قطروں کے پہاڑ میں۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو میرے ذوق کا میرے کچھ پرانے دوستوں کو پتہ ہے کہ مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہے۔ آپ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مقرر آئے تو ہمیں مزہ آ جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے کہ میں ایسے زندہ لوگوں میں بولوں کہ میری بھی تھکاوٹ ہو جائے۔ اس لیے میں چند منٹ کی بولا کرتا ہوں، 45 سے 50 منٹ، اور وہ میری 2-3 سانسوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو میں اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں گا
سبحان اللہ پھر اس سمندر میں ہوتے کھاؤں گا، بڑی گہرائی تک جاؤں گا، ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، تمہارے دامن میں سجاؤں گا، دیوبند کا عقیدہ بتاؤں گا۔ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اور شرط اتنی ہے کہ آپ کے چہروں پہ چمک اور آنکھوں میں دمک ہونی چاہیے، سبحان اللہ تاکہ میں شرح صدر سے بول سکوں۔ اور میں چونکہ خود بھی عوام کا وقت ضائع نہیں کرتا، تو عوام سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ادھر ادھر دیکھ کر میرا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ میں نے 1985 سے اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا، آج 2022 ہے، 38 سال گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ میری کوئی تقریر آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی پاکستان کی، عرب کی، عجب کی، یورپ کی، افریقہ کی، کینیڈا کی، دنیا کے 70 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے گیا۔ آپ اٹھائیں، میری تقریر سنیں، میری تقریر میں نہ کبھی کوئی لطیفہ ملے گا، نہ کبھی کوئی چٹکلا ملے گا، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوں گی۔ میں ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع سخن پہ رہتا ہوں، اور اگر آپ کا ذوق اور جذبہ تازہ رہا تو میں اس تھوڑی دیر میں بھی اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ آپ کو تیرا دوں گا۔ سبحان اللہ ایک دفعہ زندوں مانی کہہ دو سبحان۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں حیران ہوتا ہوں اس وقت جب ہم خطیب 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں، لیکن اپنے چہرے کی تھکاوٹ کو کہیں چھپا کے آتے ہیں، تمہاری طرح پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں، لیکن تم اتنے ہوئے تھکے ہوئے مجھے لگتے ہو کہ جیسے مدینے سے پیدا آئے۔ اس لیے بالکل حساس پرشاس ہو کر بیٹھیں گے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آج سرخے کی بالوں کو اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ سبحان اللہ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت کی، جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت کی، تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ سبحان اللہ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم، میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں نہ کوئی خطیب نہ ادیب، تھوڑی سی کم کرو شور نہ ہو مسجد میں، میں تو نہ کوئی خطیب نہ ادیب، نہ باعث، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدبر، نہ رائٹر، نہ قلمکار، میں تو علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار۔ اللہ میرے زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حق ہوں خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شیخ کی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو کے سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، تو پھر سکے کی بالوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے،
زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، حق کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر۔ میں اس کی سیرت کی ابتدا، پوری توجہ چاہوں گا، میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ جو ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے، ہوا فضا خلا سے مجھے پہلے نظر آتا ہے، نباتات و جمادات سے مجھے پہلے نظر آتا ہے، بار و بر شام و سحر نور و بشر جنت حور و غلمان سے مجھے پہلے نظر آتا ہے۔ تو مجھے اس کی عظمت کی، مجھے اس کی سیرت کی، مجھے اس کی صورت کی، مجھے اس کی رفعت و مرتبت کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر قائد سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر سہارا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں۔ میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بادشاہ پرستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، سکھے کی والو میرے جملوں کو لفاظی نہ سمجھنا، یہ تخیل کی شاعری یا کتابت کی شاعری نہیں، اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل علم، اہل افق، اہل افق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ تکبیر۔ شان محمد الرسول اللہ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ میں
میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں جنت کے اندر چلا جاؤں, میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں, میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں, میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں, میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں, میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں, میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں, میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں, سکھے کی والوں میں طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں, مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, نعرہ تکبیر. اس پیغمبر کا شان, اس نبی کا مقام. آپ مجھے تھکے ہوئے لگ رہے ہو, میں آپ کی نفاست کو دیکھ کر 10 منٹ میں ختم کر دوں, کیونکہ میں نفیس لوگوں کو تنگ نہیں کیا کرتا, اس لیے آپ کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گھنٹہ بولنا تھا, آدھے گھنٹے میں میں وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سبحان اللہ کہنے کی صحت بنا. اور تکلیف تو مجھے اس وقت ہوتی ہے جب چاولوں والے سبحان اللہ کہتے ہیں, مٹن والے نہیں کہتے ہیں. مٹن گروپ سے ہمیشہ مجھے یہ گیلا رہتا ہے کہ کھانے میں مٹن ہو سبحان اللہ نہیں کہیں گے, چاول والوں سے کہلوائیں گے. پوری توجہ رہے, میں بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں, توجہ ہے, جن کیا کہہ دو سبحان, مردوں والی نہیں زندوں والی سبحان, مردوں والوں نہیں جوانی والی سبحان. میرے دوستو توجہ رہے, آج کچھ لوگ بیچارے احمد ارجل اڑیل اخبس اشتن علم و عمل سے تہی دست و تہی دامن, گورے ڈھورے ڈھورے, لکڑ ہضم, پتھر ہضم, نادی ہضم, گٹر ہضم, قوم کا سب کچھ کھا کے اینڈ پہ فتویٰ جاری ہوگا کہ جناب ادھر نہیں جانا, یہ تو دیوبندی ہے, یہ تو وہابی ہے, یہ تو نبی کے گستاخ ہے, یہ تو نبی کو مانتے نہیں, یہ تو نبی کو اپنی جیسا کہتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. آؤ سکھے کی والوں, آج علماء دیوبند کی, یہ کیا ہے, آج علماء دیوبند کی, مجھے حضرت پیسے نہیں چاہیے ہوتے, میں پیسوں والا مولوی نہیں ہوں, میں خالص دیوبندی مولوی ہوں. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. میرے نہیں, اللہ رسول کے نعرے, صحابہ اہل بیت کے نعرے, علماء حق کے نعرے, میں تو ان کا خادم ہوں, میں نعروں کا مستحق نہیں ہوں. ویسے کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھ لینا, میرا تو نام ہی آیا ہے, یہ آیا کا معنی ہی زندہ باد ہے. یہی تو وجہ ہے 40 سال ہو گئے خطابت کرتے کرتے, اللہ کا کرم ہے, ماحول ابھی تک گرم ہے, اس لیے اللہ رسول اور صحابہ کے نعرے. پوری توجہ چاہوں گا, آپ کی گزیدہ مقدمات کے نعروں کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی, میں اپنے ردم میں بولتا ہوں, بس اللہ رسول کے نعرے جب لگاؤ نا تو سینہ کھول کے لگایا کرو تاکہ میرا نبی بھی اس وقت اس لیے پوری توجہ رہے. کچھ لوگ بیچارے کہیں گے کہ جناب یہ تو دیوبندی ہے, یہ تو وہابی ہے, یہ تو نبی کے گستاخ ہیں, یہ تو نبی کو مانتے نہیں, یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنے بڑے بھائی کا رتبہ دیتے ہیں. آج علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج سے, ذمہ دار خطیب سے علماء دیوبند کا عقیدہ سن کے جا, اور جا کے ملا کو بتا کہ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, ناممکن. ای خیالست و محالست و جنو, وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, بولو نہیں, تیرے اور میرے جیسا. یہ سبق میں پوری دنیا میں لوگوں کو یاد کراتا ہوں, پوری دنیا ورلڈ میں جاتا ہوں. ابھی میں یورپ سے واپس آیا ہوں 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے. پوری دنیا میں کیوں, ملا کے پاس اس ایک جملے کے بغیر کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں. چیلنج سے کہتا ہوں, ایک جملہ ہے جس پہ غریبوں کو, ان پڑھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, کنفیوز کرتا ہے, مس گائیڈ کرتا ہے, مس لیڈ کرتا ہے, پھسلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جی تب نہیں جانا, وہ بھی ہے دیوبندی ہے, یہ تو نبی کو مانتے نہیں. ہاں آپ ادھر ستم کر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. کون کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا؟ کیوں کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے, میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا. یہی تو وجہ ہے, تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آتی ہے. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں, کیوں کہ تو بشر, وہ سید البشر,
تو بشر وہ اکرم البشر تو بشر وہ اطیب البشر تو بشر وہ اشرف البشر تو بشر وہ اجمل البشر تو بشر وہ اطیب البشر تو بشر وہ افضل البشر تو بشر وہ اکمل البشر تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار تو کلانام وہ خیر الانام تو گمنام وہ شاہ لامکان تو عام انسان وہ شاہ دو جہان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت شان رسالت وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو آج صبح کی کہ کرو دیوار سن لے تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تاکہ ملا کسی کو گمراہ نہ کر سکے وہ تیرے اور میرے جیسا کیوں کیوں ریزن بتاؤں دلیل دوں ثبوت دوں عقیدہ بتاؤں وہ تیرے اور میرے جیسا اس لیے نہیں کہ تو اور میں پیدا ہوں توجہ میری طرف یار بچوں کو سٹاپ کر دو پلیز تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے جس کے دل میں اتنا بھی عشق ہو نہ وہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد زیر پڑے میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زیر نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں ختنے کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شان رسالت نعرہ تکبیر تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے میرا نبی پیدا ہو تو اتنا نور پھیل جائے اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہیں اچھا ہے میرا نبی پیدا ہو لوگ کہیں کائنات میں ایسا دیکھا ہی نہیں تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش سے خدا رکھے تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے تو اور میں بولے منہ سے دھوپ نکلے میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے تو اور میں بولے وہ عام بات بنے میرا نبی بولے وہ حدیث بنے تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے تو اور میں کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا میرے نبی کا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے تو اور میں کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے میرے نبی کا ہاتھ مبارک دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے اور تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائیں روٹی فوراً پک جائے میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روٹی کو لگے ساری روٹیاں پک جائیں مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے قطرے طیبہ کائنات نے پوچھا حضور فدا کا بھی کہوں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں یہ کیا ماجرا حضور جتنی روٹیاں میں نے لگائی وہ تو ساری پک گئی جس روٹی کو آپ کا ہاتھ لگا تھا اس سے تو پانی نکل رہا ہے اس پہ تو آگ اثر ہی نہیں کر رہی وہ تو پک ہی نہیں رہی حضور نے فرمایا عائشہ سکے کی والو دل کے جملے دے رہا ہوں دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا حضور نے فرمایا عائشہ 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 تمہیں پتہ نہیں ہے
इस रोटी को मोहम्मद का हाथ लग गया। अल्लाह जिसको मेरा हाथ लगे और उस पर आग असर करे, हो ही नहीं सकता। तो मैं सूखे दीवारों में तुमसे पूछता हूँ, जिस रोटी को ओनली वन टच, अल्लाह ओनली वन टच, एक दफा, क्यों? आटा हुजूर ने नहीं गूंदा था, तैयबा कायनात ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया था, तैयबा कायनात ने बनाया था। रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई थी, तैयबा कायनात ने बढ़ाई थी। हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे हाथ पे रख, एक मैं भी लगा देता हूँ। वन टच, एक दफा टच हुआ, रखा, लगा दिया। और जिसको एक दफा मेरे नबी का हाथ टच कर जाए, उस पे तो आग असर न करे। और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबदर, सलासा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? अल्लाह तुअर में अगर किसी को उंगली का इशारा करे, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आके नमाज का वक्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्तों से नबी के कलमे की आवाज आने लग जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू करे। अकीदा बना, सुन के जा, मुल्ला को बता कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। लेकिन मुआहिद बाप का मुआहिद बेटा हूँ, तौहीद की झलक देता जाऊँ, कहीं कोई गलत फहमी ना पैदा हो जाए। जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। कह दो बेशक, सारे कह दो बेशक। जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। वो और है, ये और है, ये वो नहीं, वो ये नहीं। वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुस्तफा। वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा। वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया। वो कायनात का खुदा, ये आशिरुल अंबिया। वो कायनात का रब, ये शाहिद अरब। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुदल लिल आलमीन। वो भी अकेला, ये भी अकेला। वो भी लाजवाब, ये भी लाजवाब। वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल। वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। उस पे खुदाई खत्म, इस पे मुस्तफा। ये अकीदा ठीक है या गलत है? सारे बोलो ठीक है या गलत है? अगर कोई मुल्ला किसी को गुमराह करे कि ये जी अपने जैसा कहते हैं, तू तो कहते हैं अपने जैसा, मैं कहता हूँ सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पाँव के जूते के तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तू, किस्सा है मुख्तसर। सुभान अल्लाह। वो नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन। पूरी कायनात इकट्ठी कर, मेरे नबी के पाँव के नीचे आने वाली मिट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। सारे बोलो मुकाबला नहीं कर सकती। बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2008 की 2008 में मैं यूरोप के दौरे पे था। लंदन में एक सेमिनार था बैनुल मसालिक, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा खुतबा बुलाए हुए थे। मैं भी था। ऊपर वाला शोर फिर शुरू हो गया, मैं भी था। तो आमतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, दुनिया में जहाँ जाता हूँ आखिरी स्पीच मेरी होती है। तो वहाँ भी मेरी आखिरी स्पीच थी। बड़े बड़े, कोई सब्ज वाला, कोई नीली वाला, कोई पीली वाला, बत्तियों वाला, जोर लगा लगा के गए। एंड पे मेरी बारी आई, जब मैंने हुजूर की सीरत के समंदर को बहाया। तो फिर मजमे पे एक सन्नाटा तारी हुआ, एक रिथम बना, लहरें थी जो कूद रही थी। तो मैंने देखा कोने में मुल्ला जी बैठे थे, बड़े हैरान परेशान, सरगर्दान पशुमान कुछ कि ये क्या हुआ। हम कहते हैं मानते नहीं, ये जो सुना रहा है सन्नाटा छाया हुआ है। लोग आके कल कहेंगे मौलवी जी आप तो कहते थे मानते नहीं, जो उसने सुनाया आज तक तेरे बाप ने नहीं सुनाया। तो फिर क्या जवाब दूंगा। तो मौलाना ने मुझे चिट लिखा, हजरत ये लफाजी का जादू न दिखाएं,
हजरत या खिताबत की शायरी न दिखाएं, आप उलमाए देवबंद का अकीदा बताएं कि आप हुजूर को क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, कितना मानते हैं। तो फिर मैंने वहीं पे ये शेर पढ़ा था, मैंने कहा इधर आ सितंबर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कौन है बुला जो अपने आप को बड़ा आशिक रसूल कहता हो और उलमाए देवबंद को गुस्ताख कहता हो। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ, पाकिस्तान के कोने कोने में रोजाना चैलेंज कर रहा हूँ। बुला उस बड़े आशिक को मेरे साथ खड़ा कर, एक रात का वक्त तय कर, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, सुबह की अजान तक चलते हैं। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की इज्जत अज़मत और रफ़त मनक़बत, नबी का तक़द्दुस नामूस रिसालत शरीयत सदाकत अदालत दयानत जुर्रत शुजाअत सखावत मनक़बत इफ़्फ़त अज़मत रहमत जलाल जमाल कमाल अतवार आदात अक़वाल अफ़ाल आमाल अनवारात व तजल्लियात के खुद ख़ाक मैं भी बताता हूँ, वो भी बताए। फैसला सुबह अवाम करेगी, दौड़े वाला कौन था, कुरान वाला कौन था। मैंने कहा मुल्ला जी पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं जिसमें मेरे नबी के शान को कोई तोल सके। कह दो बेशक, कोई है ऐसा तराजू जिसमें मेरे नबी का शान मकाम इज्जत अज़मत रहमत रफ़त मनक़बत तोली जा सके। लेकिन मैंने कहा अगर कोई मुल्ला बज़िद भी है तो फिर आप दुनिया को छोड़ आप रब की दरबार में चलते हैं, अल्लाह से मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 ज़मीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा फला का निज़ाम रख, नबातात जमादात दरिंदे परिंदे चरिंदे इंसान हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी आसमान का सूरज चांद सितारे सियारे नजूम कवाकिब शम्स व कमर हजर व शजर बारो पर शामो सहार नूर व बशर जन्नत हुर व गिल्मा बैतुल्लाह बैतुल मुक़द्दस बैत इज़्ज़त बैत मामूर लोहे कलम लोहे महफूज सिदरतुल मुंतहा अर्श मुअल्ला सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है सारी कायनात कम है, मोहम्मद की ज़ात सारी कायनात से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। उस नबी का शान मेरे जैसे तेरे मक्तब की गूंगी जबान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। कुरान के ज़मीन में कह रहा हूँ। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी तैयब मरहूम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा कि मैंने जब कुरान पर नजर गायब से गौर किया तो फरमाते मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकूओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ में देखा। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अज़मत के प्रूफ नजर। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, और कोई कहे मैं हक अदा करता हूँ फला नहीं करता, पूरी दुनिया मिला। मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब व अदीब मिले और मेरे नबी की अज़मत को खराज अकीदत का सलाम करना चाहे तो फिर आखिर में सबको थक के टूट के हाथ के झोंक के हाथ बांध के उस शायर की तरह एतराफ़ शिकस्त करना पड़ता है जिस शायर ने 40 बरस मेरे नबी की सीरत पर कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पर कलाम लिखा, मेरे नबी की अज़मत पर नाते नज़में गज़लें रुबाइयात किताब अशार लिखे। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची तो एक दिन उसने अपना सारा कलाम सारा दीवान टेबल पे रखा और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर आंखें बंद करके एक राशि शिकस्त करते हुए कहने लगा हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, सूरत पे लिखा, अज़मत पे लिखा, रफ़त पे लिखा, मनक़बत पे लिखा, जलालत जमाल कमाल पे लिखा, लेकिन हुजूर अब मैं 70 बरस की दहलीज पे पहुंच चुका, मेरी
मदह पाक उस पैगंबर का नारे ताज तख्त व खत्म नबूवत जिंदाबाद, इस्लाम का रवान शहीद जिंदाबाद। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। और कहा जाता है देवबंदी नहीं मानते, जो सारी जिंदगी कभी खत्म नबूवत के लिए, कभी अज़मत सहाबा के लिए, कभी मुल्क में इस्लामी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कभी दाढ़ी और पगड़ी की हुर्मत के लिए, कभी मस्जिद और मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सारी ज़िंदगी जो मार खाते रहे, तवज्जो मेरी तरफ, सारी ज़िंदगी जो नबूवत के लिए मार खाते रहे वो तो बन गए गुस्ताख, जो सारी ज़िंदगी मार खाते रहे वो बन गए आशिक। इधर सिकंदर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नबी का शान इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुक़द्दस मुतहहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत व बासादत तय्यब ताहिर अतर मुतहहर है कि पूरी कायनात मिलकर मेरे नबी की सीरत के समंदर का एक कतरे का इहाता भी नहीं कर सकती। उस पैगंबर का शान व मकाम, उस नबी की सीरत के जलवे। मुझे तकरीबन पौना घंटा हो चुका है बोलते बोलते, पौना घंटा। और आमतौर पर मैं बोलता ही रबी अव्वल है, पीछे भी दौरे करके आ रहा हूँ, ये नाइट सर्विस है, 10-10 घंटे डेली सफ़र करते हैं, जागते हैं, रातों की नींद नहीं है, दिन का आराम नहीं है। यहाँ पहुँचो तो ये स्पीकर के नीचे हमें बिठा देते हैं कि औरों की भी सुन लो ताकि मजीद ज़हन थक जाए। इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, मगर मैं 5-10 मिनट आपको गरीबी में दे रहा हूँ। मुझे बताओ, उलमा बैठे हैं, सुलहा बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, शुअरा बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, अहले ज़ौक़ बैठे हैं, अहले मुताला बैठे हैं। मुझे बताओ, पूरी तवज्जो से जवाब देना। पौना घंटा हो गया है मुझे बोलते हुए, पौना घंटा। ईमान से बताओ, मैंने अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? नहीं। इस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ कि कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी। कोसारों के 2-4 लोगों को समझ आएगा, मुझे पता है। कोसारों के, खासतौर पर ज़हूर साहब बैठे हैं तो आसानी से समझ आएगा, खुद शायर है। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। कोसारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। तो तू कहता है नबी को मानते नहीं। मुझे पौना घंटा हो गया है, मैं अभी तक मौजूद शुरू नहीं कर सका, मैं नबी की सीरत के समंदर की पहली लहर तक नहीं जा सका, मैं तो अभी रेत पे घूम रहा हूँ, मेरा वक्त खत्म हो गया। खुद सोच कि उस नबी की सीरत के अगर मैं किसी मौजू को शुरू करूँ, मैं इन्ना आतेना कर कौसर पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं फसल रब्बे का वनहर पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं इन नशान कौफर अख्तर पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं अगर नशरा लगा सदरत पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वरफ़ाना लगा ज़िक्र पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं इज़ा अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इसनैन पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं ख़ातमुन नबिय्यीन पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं सिराजम मुनीरा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं बशीरन नज़ीरा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वज़्ज़ुहा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं बल्लैलि इज़ा सजा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं रब यजिद के यतीमन फ़आदा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वजद का दालन फ़हदा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वजद का आइलन फ़ागना पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं अम्मल यतीम फलक तखत पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं अम्मा बिनेमत रब्बी का फ़ातिह पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं या निसान नबी के लस्तुन्ना कातिल मिनन निसा पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं मा कान मुहम्मदुन पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी की उम्मत पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी की जमात पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी की शफ़ाअत पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी के हुस्न पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी के जमाल पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी के सीने पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी के मदीने पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी के मेराज पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं नबी की हिजरत पे बोलूँ, सारी रात गुजर जाए। मैं किस पहलू को शुरू करूँ? मैं अगर एक पहलू उठाऊँ, रात गुजर सकती है मगर नबी की बात नहीं गुजर सकती। नारे
دیوبند کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند۔ اس لیے اپنا کام کرو، مگر علماء دیوبند پہ تبرہ بازی کا بازار مت گرم کرو۔ دیوبندی اگر نبی کا عاشق نہیں ہے تو رب محمد کی قسم پھر کائنات میں کوئی عاشق ہے ہی نہیں۔ تاریخ کو اٹھانا پڑے، زیادہ دور نہیں، اونلی 200 ایئر، 200 سال کی تاریخ اٹھا پچھلی، ایسٹ انڈیا کمپنی سے شاہ ولی اللہ کے دور سے انگریز کے آنے تک، اور پھر تحریک بر صغیر، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک انقلاب، تحریک اتحاد، تحریک ختم نبوت، تحریک آرات، تحریک کشمیر، تحریک افغانستان، ہر جگہ گردنیں کٹاتا تجھے دیوبندی نظر آتا ہے، مال کھاتا تجھے میرا بھائی نظر آتا ہے، اور پھر فتویٰ دیوبندیت پر کہ جناب یہ نبی کو نہیں مانتے، ختم نبوت کی چوکیداری آئے سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، عظمت صحابہ کا دفاع آئے سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، تبلیغ کا کام آئے سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، جہاد کا میدان آئے سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، سیاست کا میدان آئے سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، مدارس کا جال ہو سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح ہو سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، تاریخ کا مورخ ہو سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، میدان مناظرہ ہو سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے، فرق باطلہ کا تقابل ہو سب سے آگے دیوبندی نظر آتا ہے۔ اور دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا۔ علماء دیوبند نے دین کی ہر تحریک میں صرف حصہ نہیں لیا بلکہ دین کی ہر تحریک کی قیادت آئی۔ لوگوں نے ہماری نقل کرنے کی بڑی کوشش کی، نقل کے ماہر ہیں یار لوگ، نقل کی بڑی کوشش کی۔ پہلے کہتے تھے او جی یہ تبلیغ کہاں سے نکلی، یہ بستر بند جماعت، یہ تبلیغی جماعت، یہ لوٹا مسلح یہ کہاں سے نکلا ہے، کس حدیث میں ہے؟ ہاں 40-50 سال تک بیچارے تڑپتے پھڑکتے رہے، جب دیکھا کچھ نہیں بنا تو پھر اپنی بنا لی، پھر اپنی بنا لی ماشاءاللہ۔ اب وہ فتوے کہاں ہے؟ نقل کے ہوشیار ہو۔ آج تک جہاد کے میدان میں تم نے کسی اور کا نام سنا سوائے دیوبندیت کے؟ امریکہ ڈرتا ہے دیوبندیوں کے علاوہ کسی اور سے، برطانیہ ڈرتا ہے، اسرائیل ڈرتا ہے، دنیا کا ورلڈ کا تھنک ٹینک اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ نام علماء دیوبند۔ باقی تو ان کو پتہ ہے سب اپنے کام میں مصروف ہے، فرصت ہی نہیں ہے، کچھ کھانے میں ٹائم، کچھ ہضم کرنے میں ٹائم، باقی فرصت نہیں ہے۔ اس لیے علماء دیوبند پہ تبرے کا بازار سر گرم مت کیا کرو۔ دیوبند وہ ہے کہ جن کا شجرہ، جن کی نسبت، جن کی سند کسی ایرے گہرے نتھو خیرے ٹالی شاہ کیکر شاہ دولے شاہ گھوڑے شاہ بھولے شاہ ڈھولے شاہ ان سے نہیں ملتی۔ ہماری ہر بات اس منبر سے چلتی ہے گنبد خضرا تک جاتی ہے، مکین گنبد خضرا تک۔ ہم کسی ایرے گہرے کی بات کو فالو ہی نہیں کرتے، مانتے نہیں، کیوں؟ ہماری نسبت، ہمارا شجرہ علم، ہماری سند گنبد خضرا تک جاتی ہے۔ کہہ دو بے شک۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند سے صبح قیامت تک دین کے دفاع کا کام لینا ہے اور اللہ لے رہا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، لے رہا ہے یا نہیں لے رہا؟ باقی رہی بات دنیا کو گمراہ مت کیا جائے۔ علماء دیوبند نبی کے اتنے بڑے عاشق ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں کہ نبی کی ساری سنتوں کو آج بھی اگر کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تبلیغی جماعت کی صورت میں تو وہ صرف دیوبند ہے۔ باقی تو ربڑ کی طرح کھینچ رہے ہیں، ہر سال نیا دین، ہر سال ایک گز آگے، ہر سال 1 کلومیٹر آگے، ہر سال ایک سٹیپ آگے، ہر سال ایک تازیہ تبوت آگے، ہر سال ایک کوئی نیا ڈیزائن آگے، ہاں آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے کام۔ علماء دیوبند کہتے ہیں نہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں جس پہ یا محمد مصطفیٰ کی مہر ہو یا کم از کم اصحاب مصطفیٰ کی مہر۔ اس لیے دیوبندیوں، اللہ نے آپ کو مبارک طبقے کے ساتھ تعلق دیا ہے، دین کے ہر شعبے کا کام اللہ نے تم سے لیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مدرسے کو، اس مسجد کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، اور جن بچوں نے آج ختم قرآن کیا ہے ابھی میں بیٹھوں گا ان کی دستار بندی ہوگی، اللہ ان بچوں کو اور ان کے والدین کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ان مدارس کی محنت ہے، جب تم بچہ دیتے ہو نا اس کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتا، اور یہ جب تمہیں اس انداز میں واپس کرتے ہیں نا صرف حافظ قرآن بنا کے نہیں، تمہاری جنت کا ضامن بنا کے تمہاری جنت کا ضامن بنا کے تمہیں واپس کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے،
वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। बाखुर दावाना